6% سے بڑھی تھی، 6%۔ اس دفعہ کی آپ گروتھ لگائیں تو کم از کم -1.5%۔ یہ میں ملک کی بات نہیں کر رہا، صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ -1.5% سے یہ گرو کرے گی۔ کریش لینڈ ہو چکی ہوئی ہے پنجاب کی اکانومی، اور اس کو واپس ریکور ہوتے ہوئے 1-2 سال نہیں، دہائیاں لگیں گی جس ریٹ کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت جاری ہے۔ 18 کھرب روپے، 18 ٹریلین روپیز کی پنجاب کی اکانومی کا سائز ہے۔ 18 ٹریلین روپے کے لیے ایک اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے، جہاں آپ کے لاکھوں جابز ختم ہو چکے ہیں، جہاں کرونا آپ کو ہٹ کر چکی ہوئی ہے، وہاں آپ محض 40-50 ارب روپے کا سٹیمولس پیکج 18 ٹریلین روپیز کی اکانومی کو دے کے آپ کیا پنجاب کے عوام کا مذاق اڑانے؟ کم از کم 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے اس صوبے کے اندر صرف۔ پنجاب ان حالات کے اندر سوچئے، ان حالات کے اندر جب ہر صوبہ اور ہر صوبے کے اندر ہر ریجن آپ کا مانگ رہا ہے ہر قسم کا گروتھ کا امپیٹس، آپ 150 ارب روپے، 250 ارب روپے سرپلس کر کے واپس وفاق کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ جنوبی پنجاب جی مر گئے، وسطی پنجاب مر گئے، لاہور جیسے شہر ختم ہو گئے، ان کو اپنا وہ 200-250 ارب روپے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ پنجاب کے سرپلس جی بجٹ ابھی سے پرومس کر کے اور وفاق کی حکومت کو واپس دینا چاہ رہے ہیں۔ جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہم تک آئے ہیں ہمارے حقوق جی کے مطابق، تو یہ ایک بہت بڑا پنجاب کے ساتھ ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے جو سرپلس بجٹ ہم لوگ جی کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا، بڑی بھڑ مار کے کہا گیا سروس سیکٹر ٹیکس ریڈکشن ہوگی 16 سے 5%، چھوٹے ہوٹل، باربر کی دکانیں، شادی ہال، ریسٹورانٹس، ارے بھائی ان کو ٹیکس ریڈکشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو بند پڑی ہیں، ان کی سیل ہیں کتنی جس میں سے وہ ٹیکس کی 16 سے 5% تک جی بچت کے اندر ان کی جیب میں بیچاروں کی کچھ جائے گا؟ کس وجہ سے بند پڑی ہیں؟ بیماری کی وجہ سے بند پڑی ہیں، وبا کی وجہ سے بند کری ہیں۔ یہ اس وبا کے معاملات کو 4 مہینے کھینچ گئے ہو، کبھی اسمارٹ لاک ڈاؤن، کبھی نو جی لاک ڈاؤن، کبھی یہ ہے نہیں، لوگوں کو کنونس کر لیا اپنی نا اہلی سے کہ یہ تو شاید بیماری ہونا، لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو اس قسم کی حکومت کو پہلے یہ ٹیکس ریڈکشنز کو چھوڑیں، وہ شادی ہالوں کو ریسٹورنٹس کو ٹیکس ریڈکشن نہیں چاہیے، ان کو واپس نارمل حالات چاہیے تاکہ یہ بیماری ختم ہو اور ان کے گاہک بڑھیں، شادیاں ہوں۔ پھر کوئی سیلری انکریز 5 سے 8% کے بیچ میں سیلری انکریز، یہ کوئی سیلری انکریز ہے؟ یہ کیا ہے؟ انفلیشن اس سے جی ڈبل فگرز میں آپ کی جاری ہے۔ پیرا نمبر 17 میں انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب نے پنجاب حکومت بزدار حکومت کا خد و خال بیان فرمایا۔ اس خد و خال میں کیا کہا؟ اس خد و خال کے اندر سوچیں، پانی اور ایگریکلچر کا ذکر نہیں ہے۔ پیرا نمبر 17 دیکھیں، یہ ان کی اہمیت ہے۔ یاد ہے آپ کو ایک ثاقب نثار صاحب نامی ایک شخص آئے تھے، انہوں نے پانی کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنایا تھا۔ ایگریکلچر اکانومی ہے آپ کی، جس خد و خال کے اندر اس حکومت کے پانی اور زراعت کا جو مینشن نہ ہو، وہ کیا ہوگا جناب والا؟ ہماری اکانومی کا کیا حشر ہوگا؟ انوویٹو فائنینسنگ کی بات کی، واہ 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 واہ، ہم انوویٹو فائنینسنگ کریں گے، پرائیویٹ پبلک سیکٹر کو لے کے آئیں گے۔ کیا آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب فارسٹ کمپنی جیسے ورلڈ کلاس جو پروجیکٹس جو شہباز شریف نے شروع کروائے تھے پی 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 جی پروجیکٹس کے تحت، ان کو آپ نے ٹریش کر دیا ہوا ہے۔ آپ کی کسی بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کے جو 4 انہوں نے نام لیے ہیں، کسی ایک پروجیکٹ کے اندر کوئی بھی ہمارا جو جی انوائرمنٹ کا سیکٹر ہے اس کا ذکر ہے نہیں ہے۔ ویمن امپاورمنٹ کی جناب بات کی انہوں نے، 50 ملین خواتین ہیں اس صوبے میں، کم از کم 50 یعنی 5 خواتین، اس میں سے صرف آپ کو 9 ضلع دکھائی دیتے تھے جس میں خواتین کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے اور خود مختاری ان کو آنی چاہیے۔ کیوں؟ باقی خواتین ہمارے اس صوبے کی نہیں ہیں، اور ان کے لیے بھی آپ نے پوری ان 50 ملین خواتین کی پاپولیشن کے لیے 1 ارب روپے رکھا جناب۔ اس کا مطلب ہے 23 روپے فی خاتون پورے سال میں اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں آپ خود مختاری کے لیے۔ واہ، 23 روپے فی خاتون کے خرچے سے پنجاب حکومت، بزدار حکومت، وسیم اکرم پلس حکومت ماشاءاللہ عورتوں کی خود مختاری انشور کرے گی۔ جنوبی پنجاب کے غداروں نے صوبہ بنانا تھا، کدھر گیا ہے؟
صوبہ تو نہیں بنا سکے. یہ 1.5 ارب روپے کا سیکریٹریٹ ہمیں دے رہے ہیں. ایک لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ میں واسا شاسا کی بات نہیں کر رہا, ایک ایل ڈی اے کا بجٹ کئی ارب میں ہوتا ہے, اور پورے جنوبی پنجاب کی صوبے بنانے کے لیے, صوبہ بنانا نہیں, ایک دفتر بنانے کے لیے, جہاں ایڈیشنل سیکرٹری پنجاب اور ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب اور ایک ایڈیشنل آئی بی وہ بیٹھے گا آئی جی, اس کے لیے 1.5 ارب روپے مختص کیے ہیں. اور کو خدا کا خوف کرو, ہمیں صوبہ چاہیے. یہ ریجیکٹ کرتے ہیں ہم ساری باتیں, صوبے کی بات کرو. اور 1.5 ارب روپے جو 150 پونے 200 ارب روپے وفاق کو واپس دینے لگے ہو نا, سرپلس کر کے, جب اپنے صوبے کو اپنی روزی روٹی کی پڑی ہوئی ہے تو اس کا جو پیسہ ہے وہ وہاں خرچ ہونا. کیوں نہیں 150 ارب روپے وہاں خرچ تھے؟ دوسری بات, ہائر ایجوکیشن کو جناب 3 ارب روپے کے آپ کے صرف ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ 37 ارب روپے کا بھی تخمینہ لگائیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو, جو پورے سیکٹر کو کرنٹ ایکسپینڈیچرز پلس ڈیولپمنٹ کی دیے ہیں, تو آپ کو پتہ کتنا بنتا ہے ہماری پنجاب کی پاپولیشن کے اوپر؟ آپ پر کیپٹا صرف 308 روپے ہائر ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہو. نئے پاکستان والوں, تم نے تو نالج اکانومی بنانی تھی, تم نے تو پانی اور ایریگیشن سیکٹرز کے اوپر واہ 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 ریولوشن لے کے آنا تھا. تم نے تو واٹر فنڈ کے اندر پیسے جمع کروا کے, اس کا بھی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے اس وقت. ایگریکلچر 10 کروڑ کے خرچے سے لوکسٹ کنٹرول ہو سکتا تھا, 4 ارب روپے تم نے مختص کیے. اور پھر بھی آج میں دیر غازی خان کی صحراؤں کا چیف منسٹر کے ضلع کی صحرا کا زمیندار ہوں. میرے سر کے اوپر لوکسٹ اس وقت پھر رہا ہے, اس وقت ایز وی اسپیک, اور تمہارا کنٹرول کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی تمہارا کنٹرول کبھی ہونا ہے. 331 ارب روپے ہم نے گندم خریداری کے لیے رکھے. اہل پنجاب, ہم نے ایک مارکہ کیا, 4.5 ملین میٹرک ٹن کی ٹارگٹ اچیو کیا. یہ ان کی تقریر میں کل جی باتیں جی گونج رہی تھی. اور یہ 4.5 ملین ٹن جو گندم خریدی 1400 روپے کی زمیندار کی جیب میں سے, اور اس کے 1 مہینے کے اندر, ابھی 1 مہینہ گزرا ہے گندم کی فصل کو گزرے ہوئے, 1700 روپے من ایک غریب مزدور کے لیے تم نے اس گندم کو کیا ہے. 300 روپے من فالتو وہ جو ہوڈ کرنے والے اور بےمان بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے مافیا, جن کا تم کچھ نہیں کرتے بلکہ پروٹیکٹ کرتے ہو, ان کی جیبوں میں ڈالنے کے بجائے ان کو دے دیتے نا. تو اس وقت یہ ان کی حالت ہے. 70 کروڑ روپے ہم بارانی علاقوں میں پونڈز اور لیکس بنائیں گے. واہ واہ واہ, پانی کا آج اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے شہر پینے کا پانی مانگ رہے ہیں. اریگیشن کا پانی تو چھوڑیں آپ کو معلوم ہے کتنی زبردست قسم کی معاملات ہیں. اور یہ لوگ 70 کروڑ روپے پونڈز بنانے کے لیے, بارانی ایریاز کے لیے 70 کروڑ روپے سے ہوتا کیا ہے؟ 700 کروڑ روپے سالانہ بھی رکھو گے نا, وہ بھی اس کے لیے, اس کے اندر آٹے کے اندر نمک برابر ہے. تم لوگوں کی تو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے ان چیزوں کی, پتہ ہی نہیں ہے ایشو کیا ہے. فارسٹ کے لیے ہم نے جی 8 ارب 73 کروڑ روپے لکھے. اور شہباز شریف جان چکا ہوا تھا کہ فارسٹ کا محکمہ کس قسم کی بیماریوں کے اندر ملوث ہے, اس لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے وہ درخت لگوا رہا تھا جنوبی پنجاب میں, جس کو تم نے ٹریش کیا. تو انہیں فارسٹ مافیا کو, جنہوں نے درخت کاٹ کے ہمارے جنگلوں کو فنا کر دیا ہے, ان کو تم 8 ارب 73 کروڑ روپے کے ان سے درخت لگواؤ گے, اور اس میں سے بچے کا 10 کروڑ کا بھی درخت نہیں. یہ کس قسم کی بے وقوفانہ حرکات ہیں جو آپ کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں نا, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں آج نون کی طرف سے, بتائیں 2 سالوں میں ہمارے صوبے میں کتنی ہاؤسنگ کی, چیپ ہاؤسنگ کے جی یونٹس لوگوں کو آپ نے دیے, نمبر بتائیں. اس کے لیے جو ہم وفاقی حکومت کو اتنے پیسے دیں گے. روڈ انفراسٹرکچر میں باقاعدہ بیان کرنے کی ہمت تھی, روڈ انفراسٹرکچر ہم بنا رہے ہیں, اس کے اندر ہم سرگودا سے میاں والی کی ڈول کیریج وے بنا رہے ہیں. پنجاب کی پچھلے 2 سالوں میں 70% سے زیادہ روڈیں زیرو مینٹیننس پہ چل رہی ہیں. اس وقت مینٹیننس نہیں ہے. یہ سرگودا جو میاں والی روڈ کا بتا رہا ہے فائنانس منسٹر, چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر, یہ اس سے 20 کلومیٹر دور بھلوال سے خوشاب کی روڈ کا جا کے حالت دیکھیں آپ. اگر اس پہ آپ سیکنڈ گیئر سے اوپر چڑھ سکیں, نہیں چڑھ سکیں گے جناب والا. پھر جناب والا ایک اور شہباز شریف کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ تھا KPRRP, اس کا کیا حشر کیا انہوں نے؟ بہترین روڈیں, اسٹرکچر A1 فارمڈ ہے, صرف اس کی جو برمیں
جو مٹی ہے جو سائڈز ہوتی ہیں اس کے اوپر 20-20, 30-30, 40-40 ہزار روپے کا خرچہ ہے کل. ایک ٹریکٹر آنا ہے, اس نے مٹی کو بارشوں کی وجہ سے جو بہ رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے تاکہ اربوں روپے کی انفراسٹرکچر تباہ ہو. ان کو تو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کسی چیز کی. یہ لوگ بیٹھ کے پنجاب کی حکومت کو چلائیں گے. آگے جناب آب پاک, آب پاک 2.5 ارب روپے آب پاک کو دیا. یاد ہے گورنر صاحب کی پریس کانفرنس نہیں مکتی تھی, اس کی جو صرف ریفریشمنٹ کا خرچہ ہے وہ شاید 2.5 ارب روپے کا ہو گیا ہو. وہ جو 2.5 ارب روپے آب پاک کو دیا ہے, یعنی جناب والا یہ بتاؤں کیا بنتا ہے 12 کروڑ آبادی کے لیے فی سال, ایک سال میں آپ 12 کروڑ آبادی میں بتاؤں آب پاک کے ذریعے میٹھے پینے کے اوپر پانی کے اوپر کیا خرچہ ہوگا 20 روپے کی سال میں پر ہیڈ, پر کیپٹا اسے کہتے ہیں ایکسپینڈیچر, 20 روپیز پر ہیڈ, دیٹس اٹ. آپ کو پتہ ہے ایک کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر چھوٹی جو پانی کی منرل واٹر کی بوٹلز ہوتی ہیں, وہ اگر 100 بوتلیں بھی پئیں یہ لوگ, 30 روپے کی ایک بوتل ہے, 3000 روپے کا. ایک کیبنٹ میٹنگ میں ایک وزیر ایوریج کے اوپر 30 روپے کا پانی پی جاتا ہے. اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے پنجاب کی عوام سال میں 20 روپے کا صاف پانی پئیں, اور اس کے اوپر ہم صرف اتنا خرچہ کریں گے. یہ لوگوں کے ساتھ مذاق ہے نہیں کہ تو کیا ہے. یہ نمبرز ہیں جو میں نے کل ہاشم بخت صاحب کی, فائنانس منسٹر صاحب کی تقریر میں سے نکالے اور جو بجٹ کا حصہ ہیں. اس کے بعد دیکھیں جناب 50 لاکھ سے زیادہ فارمز ہیں پورے پنجاب کے اندر. 50 لاکھ میں سے 35% فارمز زرعی ٹیکس 15% کے ریٹ کے اوپر ہی دیتی ہیں. یہ کیا وہ شوگر مل والوں سے زیادہ امیر لوگ ہیں جو ان کو ٹیکس ریلیف نہیں ملے گا؟ یہ جو چھوٹے یا بڑے کاشتکار ہیں, بڑے کاشتکار بھی ہوں, 2000 ایکڑ کا بھی کاشتکار ہو, وہ شوگر مل کے اونر کے سامنے وہ جو آٹے اور نمک کا فرق ہوتا ہے نا وہ ہے. ٹیکس ریلیف اب ایگریکلچر سیکٹر کے اندر تم نے مت مار دی ہے سیکٹر کی. بیج نہیں پرووائڈ کر سکے اس دفعہ, سرٹیفائیڈ سیڈ نہیں ہے. حضور والا آپ کی توسط سے عوام کو بتا رہا ہوں, 30% اگاؤ ہے صرف کاٹن بیج کا. 6 ملین بیل سے زیادہ پاکستان میں کاٹن کی پروڈکشن نہیں ہونے والی اس سال. آج لکھ لیں میری یہ بات ریکارڈ کے طور پہ. اور یہ لوگ ایگریکلچر کی جڑ پہ جڑ مارتے جا رہے ہیں, نہ بیج پرووائڈ کر رہے ہیں, نہ پانی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. پانی کا حال سنیں, 4000 ارب روپے کے اثاثہ جات ہیں ہمارے اریگیشن محکمے کے. دنیا کہتی ہے کہ اس کے اوپر کم از کم 2% خرچ کرو اس کو مینٹین کرنے کے لیے صرف, ورنہ یہ ٹوٹ پھوٹ کر کے تباہ ہو رہے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے تھے یہ خرچہ, ہماری حکومت کرتی تھی. وہ بنتا ہے 80 ارب روپے صرف مینٹیننس کا. انہوں نے پورے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو انکلوڈنگ نیو پروجیکٹس صرف 21 ارب یا 24 ارب روپے دیا. واہ 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 کیا بات ہے. اور وہاں سے پھر آ کے بھڑے مارتے ہیں کہ ہم نے واٹر ایکٹ 2019 پاس کر دیا جس کی وجہ سے پورے پنجاب کی اریگیشن کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ واٹر ایکٹ 2019 کے ان سے پوچھو رولز بنائے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے رولز تک نہیں بنائے. تو یہ ان کی ٹوٹل ایکسپوز ہوتی ہے. سوئل امپروومنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. زمین ہے نا, زمین امپورٹ نہیں ہونی باہر سے, اسی زمین کا خیال رکھنا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ان کی سوچ ہے سوئل امپروومنٹ کی طرف, سوئل کی ریٹینشن کی طرف. یہ اس کے لیے ایک ویژن اور اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے جو ان کے دماغ اس قابل نہیں مجھے لگ رہی. آخری بات, پاکستان کا اور پنجاب کا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہماری پارٹی کے ذہن کے مطابق پاپولیشن کنٹرول, پاپولیشن گروتھ کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا. ان کی بجٹ سپیچ میں not 1 روپیز کی ایلوکیشن کا ذکر بھی نہیں کیا, جس تناسب سے ہماری آبادی بڑھی ہے. اور اس آبادی مسلم لیگ نون کے رہنما اویس لغاری اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے استعمال کیا, میں وہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتی. انہی لاہوریوں سے آپ 3 دفعہ جا کر ووٹ مانگ چکی ہیں, آپ کو ہزاروں ووٹ انہی لاہوریوں نے دیے تھے, اور اس کے اوپر اپنی نالائکی اور نکما پن جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے اب آپ گالیوں پہ اتر آئی ہیں.
اب آپ لوگوں کو اس طرح مخاطب کریں گی، آپ قوم کو جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہی ہیں۔ ایک تو پرابلم پی ٹی آئی والوں کا یہ ہے کہ یہ نام نہاد سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، باقی سب ہم آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں، وہ کبھی لاشیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا، وہ بھی الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، اسی کا مظاہرہ، سارے ایک سے بڑھ کر ایک۔ یقین مانیے کہ ان کے اوپر میرے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ میں ایسا کون سا لفظ استعمال کروں جو تہذیب کے دائرے میں بھی ہو اور جس کو ہم پروٹیسٹ بھی رجسٹر کرا سکیں۔ اور میں دوبارہ مذمت کرنا چاہتی ہوں یاسمین راشد صاحبہ سے، میرا مطالبہ ہے کہ وہ آ کر میڈیا پر اسی طرح معذرت کریں اور معافی مانگیں، ورنہ یاد رکھیں کہ وہ لاہور میں رہتی ہیں اور اس لاہور کے اندر جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اس کے بعد شاید لاہور میں ان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے۔ لاہور پہ بھی اکتفا نہیں کیا، وہ پوری قوم پہ بھی چلی گئی، پوری قوم ہی جو ہے وہ ہم یاسمین راشد ڈاکٹرائن جو ہے وہ پوری قوم نہیں سمجھ رہی، اپنے وزیر اعظم کو تو سمجھا نہیں سکی آج تک۔ اب سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ بھی اثر نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہینڈسم لاک ڈاؤن بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ جس طرح سے تیزی سے ہو رہی ہیں، آ کے بڑے ریلیکس ہو کے کہتے ہیں وزیر اعظم بھی اتنی ہلاکتیں ہو گئیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ اب بجٹ کے اوپر بہت ساری باتیں اویس لغاری صاحب نے کر دی۔ ایک جو امپورٹنٹ بات جس سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خود ان کی وفاقی بجٹ ہو یا پروونشل بجٹ ہو یا خود ان کے تمام اعداد و شمار اس بات کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ ہماری انفلیشن جو ہے وہ 14% کے قریب پچھلے سال بھی تھی اور اب بھی رہے گی، ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی۔ اس کے باوجود جو سیلریڈ لوگ ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، جو صبح و شام یہ جو یاسمین راشد کے، وزیر اعظم عمران خان کے، باقی چیف منسٹر کے ارد گرد جو یہ سرکاری ملازم اتنے سارے دن رات جن کے کوئی ٹائم بھی نہیں ہے کام کرنے کا، ان کی سیلریز میں آپ انکریز نہیں کرتے، ان کو کم از کم مہنگائی کا بینیفٹ انہی کو دے دیں، کسی ایک طبقے کو آپ بینیفٹ دے دیں تو میں کہوں کہ چلے کسی ایک طبقے کی سنی گئی۔ سیلریڈ کلاس کو ہر حکومت کوشش کرتی تھی جتنی بھی ٹف حالات ہوں کہ سیلریڈ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے، انہوں نے نہ وفاقی بجٹ کے اندر نہ صوبائی بجٹ کے اندر جو تنخواہوں میں انہیں اضافہ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے میں اس کی مذمت کرتی ہوں اور میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کم از کم 10% اضافہ جو ہے سرکاری ملازمین وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں ان کی اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ سرکاری یہ جو ہماری سلطنت عمرانیہ ہے اس کو یہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یہی سرکاری ملازمین چلا رہے ہیں، اور یہ جو ہماری بزداری حکومت ہے شیر شاہ سوری صاحب جو ہیں ان کے ارد گرد سارے سرکاری ملازم ہیں، اور باقی تو چلے بڑے رینکس والوں کا نہیں، کم از کم چھوٹی سیلری والے لوگ جو ہیں جو 1 سے 16 اسکیل تک کے لوگ ہیں کم از کم ان کی سیلریز میں اضافہ کر دیتے اور یہ ہونا چاہیے۔ اب میں کچھ 2-3 چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں۔ جو ڈویزبل پول ہے جس سے پنجاب کو جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف